الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو۔ یقیناً یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا یہ زمین عطا کرے گا، اور انجام کار تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث تو میرے صالح بندے ہی ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہنے والے ہو اگر تم مؤمن ہوتے ہو تو۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی یہ تینوں آیتیں ایک ہی بات ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرز نے، فاسق و فاجر حکمرانوں نے حق بات بولنے والوں کو، حق پر قائم رہنے والوں کو، سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنے راستے کا روڑا سمجھا ہے، اپنے راستے کے لیے رکاوٹ سمجھا ہے، اور انہیں سائڈ ہٹانے کی، ان کو ملک سے، زمین سے، علاقے سے نکال دینے کی کوشش کی ہے۔ خود انبیاء کو ان کے قوم والوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت نوح کو ان کے قوم والوں نے نکالنے کی، بھگانے کی کوششیں کی۔ حضرت لوط کو ان کے قوم والوں نے قوم چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم الانبیاء کو، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ میرے عزیزو، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، یہ آج کل پرسوں، یہ کبھی پہلی بار نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ کبھی بھی ڈکٹیٹرز اپنے سامنے حق بات کرنے والوں کو، حق راستے پر چلنے والوں کو، سیدھے راستے اختیار کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہمارا ماننا ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا دے گا، اور اس نے یہ شرط ہے کہ وہ کن بندوں کو دے گا وہ بھی قرآن مجید میں بتا رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا فرمان ہے کہ تم اگر استعینوا باللہ، سب سے پہلی جو شرط بتائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم والوں کو کب نصیحت کی تھی؟ جب فرعون ان کے در پہ تھا، ان کو ستانے کی تمام حربے اس نے استعمال کر رکھے تھے۔ عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا، بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اس درمیان میں حضرت موسیٰ نے ان تمام مصیبتوں سے بچنے نکلنے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ استعینوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، خالق کائنات سے مدد طلب کرو، آقائے دو جہان سے مدد طلب کرو۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، لگے رہو، جد و جہد جاری رکھو، ڈرنا مت، پیچھے مت ہٹنا۔ اصبروا، جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ دوسری آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا کہ یہ زمین میرے صالح بندوں کے لیے ہے۔ صالحیت جب تک ایز اے قوم ہمارے اندر نہیں آ جاتی، ہم میں کچھ افراد یقیناً صالح افراد ہوں گے، لیکن جب عمومی طور سے ہماری قوم میں صالحیت نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم کو زمین کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ قرآن مجید کی تیسری آیت پھر ہم سے دو حکم دیتی ہے وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، دبو مت، کمزور مت پڑو، پست مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی غم کرو، نہ ہی مایوس ہو۔ تم ہی سربلند ہوگے، لیکن پھر ان تمام اوپر کی گئی باتوں کا خلاصہ ایک لفظ میں کہہ دیا کہ تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مؤمن رہتے ہو تو، اگر تم مؤمن، سچے پکے مؤمن ہوتے ہو تو۔ ایک مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، ایک مؤمن حق بات پر جمع رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ایک مؤمن عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک صالح بندہ ہوتا ہے، وہ ایک نیک بندہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کبھی پست نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں پڑتا، ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو اس زمین کی ملکیت، اس زمین کی وراثت تم کو دے گا، اور تم ہی سربلند رہو گے۔
اور ایسا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات، کوئی انوکھی، کوئی عجوبی بات نہیں ہے، ایسا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ وہ قوم بنی اسرائیل جس کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، جس کو دبایا گیا تھا، جس کو پست سمجھا گیا تھا، ان کو ہم نے زمین کے مشارق الارض و مغاربہا کا ان کو وارث بنا دیا، زمین کے طول و عرض کا ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ حالانکہ وہ کسی زمانے میں بہت کمزور تھے، کسی زمانے میں ان کو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کو ایک مرتبہ پھر زمین میں وارث بنایا، زمین کے مشارق الارض و مغاربہا کا۔ ہم اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں، ہم ایک سچے مومن بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، ثابت قدم رہیں، ڈرے نہ، کمزور نہ ہو، مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو، ایک نیک بندہ، عبد صالح بن کر رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے حالت بھی پلٹے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی زمین کی ملکیت عطا کرے گا، کیونکہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے نیک بندوں کو اس زمین کی ملکیت عطا کرتا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی کم ظرفی ہے کہ ہم خود اس منصب سے اتر گئے، ہم نے خود اپنے آپ کو اس لائق نہیں ثابت کیا، جس کی وجہ سے دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا۔ ہمارے واپس آنے کی، واپس پلٹنے کی دیری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم پر رحم کرے گا اور ہمیں ہی اس زمین میں سر بلند کرے گا، ہمیں ہی اس زمین کی وراثت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مؤمن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔